بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن سعيد بن أبي راشد قال: رأيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفناء أو قرب، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ قال: بلى. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وبعث دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل، فلما أن جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم غلق عليه وعليهم الدار. قال: نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى 3 خصال، يدعوني إلى أن أتبعه على دينه، أو أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لتؤخذن ما تحت قدمي، فهلم نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز. فلما ظن أنهم إن خرجوا أفسدوا عليه رفاقهم وملكه قال: إنما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم. ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب، قال: ادعوا لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فجاءني فدفع إلي هرقل كتابا، فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فما صغيت من حديثه فاحفظ منه 3 خصال. انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين أصحابه على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولته كتابي فوضعه في حجري، ثم قال: ممن أنت؟ قلت: أنا أحد تنوخ. فقال: هل لك في الحنيفية ملة أبيكم إبراهيم؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتابي إلى النجاشي فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكي، وكتبت إلى صاحبكم بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها، وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي. ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره، فقلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي يدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ فأخذت سهما من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. فلما فرغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقا وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون. قال: فناداه رجل من طائفة الناس: أنا أجوزه. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري. فقلت: من صاحب الحلة؟ قيل: عثمان رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه. فلما خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت فيه بين يديه، فحل حبوته عن ظهره فقال: ها هنا امضي لما أمرت به. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة. قال الهيثمي: رجال أبي يعلى ثقات، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. انتهى. وأخرجه أيضا الإمام أحمد كما في البداية، وقال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، تفرد به الإمام أحمد. انتهى.
وأخرجه أيضا يعقوب بن سفيان كما في البداية أيضا۔ اسلام کی اور دین کی اصل بنیاد اپنی جان اور اپنی طاقت کو لگانا ہے۔ یہی دین میں، اسلام میں اور دوسری چیزوں کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ دین اور اسلام پھیلے گا اور زندگیوں کے اندر آئے گا اس مخصوص طریقے سے جو طریقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لے کر آئے ہیں، اور اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور پوری امت کو اس پر قائم فرمایا۔ اور مسلم بھی وہی ہے جو دین کے خاطر جان لگانے کے ان طریقوں کو سیکھ لے جو طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے۔ مسلم بھی وہی ہے جو دین کے سلسلے میں اور دین کو پھیلانے کے سلسلے میں اور دین کی دعوت کے سلسلے میں جان لگانے کے ان سارے طریقوں کو سیکھ لے جو طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے۔ اگر جان لگانے کے یہ طریقے اس نے سیکھ لیے تو وہ مسلمان اور وہ مسلم ہے، اس نے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیا۔ اور اگر اس نے یہ سارے طریقے نہیں سیکھے تو وہ مکمل مسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے دین کی دعوت کا یہ طریقہ سکھلایا، اور اس میں سب سے بنیادی اور اہم طریقہ وہ انفرادی دعوت ہے کہ ہر شخص تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی ذات کو، اپنی ذاتی صلاحیت کو، اپنی جانی طاقتوں کو لگایا جائے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی طریقہ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مالدار ہو اور کہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، کوئی یہ مال لے لے اور مجھے مخصوص طریقہ تیرنے کا سکھلا دے، مخصوص طریقہ تیرنے کا سکھلا دے، اتر کر تیرنا نہیں جانتا اور تیرنا سیکھنے کے لیے تیار نہیں، صرف مال دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ سخت ترین بیوقوف ہے۔ اس کا مال بھی گیا اور یہ کبھی تیرنا بھی نہیں سیکھے گا۔ جب تیرنے کی ایک معمولی سے اس عمل کے لیے اپنی جان اور اپنی طاقت، اپنی جسمانی صلاحیت لگانی پڑتی، تب آدمی تیرنا سیکھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے وہ تیرنا نہیں سیکھ سکتا، تو پھر یہ دین اور اسلام یہ کس طریقے سے مال خرچ کرنے سے یہ پھیلے گا؟ یہ بھی اسی طریقے سے اپنی جان اور اپنی جانی اور جسمانی طاقت لگانے سے ہی پھیلے گا، جس طریقے سے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنی جانی صلاحیتیں، طاقتیں لگائیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی ساری قوتیں اس کے لیے لگائیں۔ آج مسلمان بہت بڑے دھوکے میں ہے اور وہ مال خرچ کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں دین کی نصرت کر رہا ہوں۔ یہ دین کی نصرت نہیں، مسلمان کی نصرت۔ دین کی سب سے بنیادی نصرت تو اپنی جانی طاقت اور جسمانی طاقت لگانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر پوری امت کو اٹھایا، ہر موقع پر، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی روانہ کیے، اور خطوط بھی دعوت کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استعمال فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لمبے لمبے سفر انتہائی مشقتوں والا برداشت کر کے، اور پھر بادشاہوں کے پاس اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف لوگوں کے پاس دعوت خطوط کے ذریعے سے پہنچا کر آیا کرتے اور ساری تکالیف برداشت کیا کرتے۔ دیکھیے حضرت سعید بن ابی راشد فرماتے ہیں کہ میں نے قبیلے تنوخ کے اس شخص کو دیکھا حمص کے اندر، جسے ہرقل بادشاہ نے اپنا قاصد بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور وہ شخص میرا پڑوسی تھا اور بہت بوڑھا اور مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے مل کر کہا کیا تم مجھے نہیں بتاتے اس خط کے بارے میں جو ہرقل بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ہرقل کو بھجوایا تھا، اور اس میں تمہیں استعمال کیا گیا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے
اور تبوک تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعوت نامہ دے کر ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل بادشاہ کو ملا تو بادشاہ نے ملک روم کے چھوٹے بڑے تمام علماء کو بلا کر اپنے دربار میں جمع کر کے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم سب دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچ گئے، یہ تبوک تک پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے میرے پاس خط بھی بھیجا ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، اور اس خط کے اندر انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے۔ ایک یہ کہ میں ان کے دین کی اتباع کر لوں، دوسری بات یہ کہ میں انہیں جزیہ دے دوں، اپنا مال دے دوں، اس شرط پر کہ ہماری زمین اور ہمارا ملک ہمارے پاس رہے گا، اور اس کے بدلے انہیں جزیہ ہم دیتے رہیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ہم اگر یہ دونوں کے لیے تیار نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر بھی قابض ہو کر رہیں گے جو میرے پاؤں تلے ہے، اس زمین پر بھی قابض ہو کے رہیں گے، اس پہ بھی قبضہ کر کے رہیں گے جو میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لہذا آؤ ہم ان کی دین کی اتباع کر لیتے ہیں، یا پھر انہیں اپنے مال میں سے جزیہ دے کر اپنے زمین اور ملک کی حفاظت کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر سارے علماء اور جتنے پادری تھے سب کے سب بیک وقت غرائے اور آپے سے باہر ہو گئے، اور اپنی ٹوپیاں سر سے اتار کر پھینک دیں اور کہنے لگے، اے بادشاہ، کیا تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت چھوڑ دیں یا پھر ہم غلام بن جائیں، اس اعرابی اور دیہاتی شخص کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہوا ہے؟ یہ بات سن کر ہرقل بادشاہ کو محسوس ہوا کہ یہ درباری علماء اکرام اگر اسی حالت میں باہر نکل گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر تیار کر لیں گے اور ملک اور حکومت کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ جب اس نے یہ محسوس کیا تو اس نے کہا، میں نے تو یہ بات تمہارے سامنے اس لیے کی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد ہرقل بادشاہ نے عرب کے قبیلے تجیب کے آدمی کو بلایا جو عرب عیسائی کا حاکم تھا، اور کہا کہ تم میرے پاس ایسا شخص لاؤ، ایسا آدمی لاؤ جو بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھ سکتا ہو اور عربی جانتا ہو۔ میں اسے خط دے کر میں اس آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے خط کا جواب دے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ عرب نصارہ کا بادشاہ میرے پاس آیا اور میں ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے مجھے خط دیا اور خط دیتے ہوئے یہ کہا کہ تم میرا یہ خط لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک جاؤ اور ان کی باتوں کو اچھی طریقے سے دھیان سے سنو اور 3 باتیں ان سے اچھی طریقے سے محفوظ کر کے آؤ۔ ایک یہ بات دیکھو کہ انہوں نے مجھے جو خط لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، غور سے سننا کہ انہوں نے جو خط مجھے لکھا اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ جب وہ میرا خط پڑھ لیں تو دیکھنے کہ وہ رات کا ذکر کرتے یا نہیں کرتے، میرا خط پڑھنے کے بعد رات کا ذکر کیا یا نہیں کیا، اسے غور سے دیکھنا، غور سے سننا۔ اور تیسری بات کہ ان کے پشت میں دیکھنا غور سے کوئی ایسی چیز ہے جو قابل شک ہو اور جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کھٹک ہو۔ ان 3 چیزوں کو اچھی طریقے سے محفوظ کر کے تم آنا۔
چنانچہ میں وہ خط لے کر کے وہاں سے چلا اور چل کر میں تبوک پہنچا۔ جب میں تبوک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان چشمے کے کنارے تشریف فرما ہے۔ میں پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے حضرت کون ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی کہ کوئی باہر سے آنے والا نیا آدمی امتیاز اور فرق نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا آپ کے حضرت کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہی تو ہیں ہمارے حضرت۔ چنانچہ میں آگے بڑھا اور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خط دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو لے کر اپنے گود میں رکھ لیا، اسے کھولا نہیں، اسے پڑھا نہیں، اپنے گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا میں قبیلے تنوخ کا ہوں، قبیلے تنوخ کا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت دینی شروع فرما دی اور فرمایا کہ کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کے راغب ہو اور اس دین کو چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل چیزوں سے پاک صاف ہے؟ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور میں اس قوم کے دین پر ہوں، اور میں اس دین سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے قوم کے پاس واپس نہ چلے جاؤں۔ میرا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اس کا ترجمہ کہ اے نبی جی، آپ راہ پر نہیں لا سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ راہ پر لاتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں، اور اللہ تعالی ہدایت پانے والوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اس نے میرا وہ خط پھاڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے ملک کو بھی پھاڑنے والے ہیں، اسے بھی اور اس کے ملک کو بھی پھاڑنے والے۔ اور میں نے ایک خط تمہارے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا، انہوں نے اس خط کو سنبھال کر رکھ لیا، لہذا اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس وقت تک رعب رہے گا جب تک کہ اس کی زندگی میں خیر ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک بات ہے جس کی وصیت کر کے مجھے ہرقل بادشاہ نے بھیجا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی ترکش سے تیر نکالا، اور نکال کر میں نے اس تیر سے اپنے تلوار کے میان کی کھال میں اس بات کو لکھ لیا، نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ایک شخص کو، ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے کون شخص ہیں؟ یہ خط جو پڑھ رہے ہیں یہ کون صاحب ہے؟ سب نے کہا یہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب وہ خط پڑھ رہے تھے تو اس خط کے اندر یہ مضمون تھا کہ نبی جی آپ نے مجھے ایسی جنت کی دعوت دی ہے جس کی چوڑائی آسمان زمین کے بقدر ہے، اور وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا میرا سوال یہ ہے کہ جب آسمان زمین کے بقدر جنت ہوگی تو دوزخ کہاں ہوگی، تو جہنم کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے جب آسمان زمین کے برابر جنت ہے تو پھر جہنم وہاں ہے جہاں اللہ چاہیں گے۔ یہ جواب سن کر میں نے فوراً اپنی ترکش سے تیر نکالا اور اس بات کو اپنے میان کے کھال میں لکھ لیا، نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط سن کر فارغ ہو چکے تو آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور فرمایا کہ تم قاصد بن کر آئے ہو، لہذا تمہارا حق ہے کہ ہم تمہارا اکرام کریں، لیکن ہمارے پاس
کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہمارے پاس تحفے دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہیں ضرور تحفہ دیتے. ہم سفر میں ہیں اور ہمارا توشہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ بات سن کر اس مجمع میں سے ایک صاحب نے زور سے آواز دے کر کہا کہ میں اس قاصد کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنے سامان کو کھولا اور کھول کر اس میں سے صفوریہ ایک جوڑا لا کر میری گود میں رکھ دیا. میں نے پوچھا کہ یہ جوڑا دینے والے شخص کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کون اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا اور کون اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا. یہ سن کر ایک انصاری نوجوان نے کہا میں انہیں اپنا مہمان بناؤں گا. چنانچہ وہ انصاری کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب میں مجلس سے باہر نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور فرمایا اے تنوخی بھائی. یہ سن کر میں واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا. جب میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ تم یہاں آ کر کر لو، یعنی دیکھ لو. حالانکہ کوئی درخواست کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا اور جو کام کرنے کو تم سے کہا گیا تم یہاں آ کر وہ کام کر لو، یعنی وہ چیز بھی دیکھ لو. میں گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا. مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله.